الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن کی مشغولی کی وجہ سے جسے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے اور ذکر کرنے والوں سے زیادہ انعام دیتا ہوں۔ یعنی اگر آپ قرآن میں اتنے بزی ہیں کہ آپ دعا نہیں مانگ رہے، ذکر نہیں کر رہے، تو آپ کو ظاہر ہے وہ قرآن سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ اس میں جو بندہ لگ جاتا ہے اس کو وہ دوسری چیزوں کی کمی اللہ رب العزت پوری کر دیتے ہیں۔ تو آج 14ویں سپارے کا جو ہے ترجمہ اور اس کے مختصر جو ہے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو پہلی آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اس کافر لوگ دوزخ میں تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں کلمہ ہی پڑھ لیتے۔ یعنی جب آخری ایمان والا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوا، وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو اس موقع پہ کفار جو ہیں وہ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں صرف کلمہ ہی پڑھ لیتے۔ تو یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، بہت عظیم الشان کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور کبھی کبھی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو انہیں کلمہ عطا فرمایا۔ صحابہ کے پاس آپ تشریف لائے تو بیٹھے ہوئے تھے، یار پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اسلام عطا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی کوششیں آج تک ہو چکی ہیں اس کو بدلنے کی، اس کے اندر مختلف چیزیں ایڈ کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، ہر وقت مسلمانوں میں لاکھوں حفاظ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اگر اس کا ہر چیز کتابی شکل میں ختم کر بھی دیا جائے تو لیکن سینوں سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن کا معجزہ بیان کیا کہ ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا اور یہ ستاروں کا نظام چلایا، اور پھر اس کا حفاظت کے لیے یعنی جب بھی کوئی شیطان اوپر جاتے ہیں تو ان کو آ کے گولے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے سارا کیا ہوا ہے۔ اور پھر رزق کا نظام بتایا کہ ہم ہر بندے کو ایک یعنی ترتیب سے اور اندازے سے رزق دیتے ہیں۔ اللہ قادر ہے ہر ایک کو دے دے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ، ساری دنیا کے انسانوں کو دے دے پھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلایا ہوا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہوا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کو میں رزق کم کر دوں تو وہ کافر ہو جائیں، اور بعض ایسے ہیں ان کا زیادہ کر دوں تو وہ اسلام چھوڑ دے۔ تو یہ اللہ نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس میں ہر ایک جو جس سطح پہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر قصہ آدم، تخلیق آدم کو دوبارہ بیان کیا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا۔ اس پہ وہ فخر کرنے لگے کہ ہم آگ سے بنے ہیں تو ہم سجدہ کیوں کریں؟ ابلیس جو تھا اس نے یہ کہا، اور پھر کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا وہ تیری طرف نہیں آئیں گے، وہ میرے آگے جھکیں گے، اور جو تیری بات مانیں گے پھر ان کا اینڈ جہنم ہے، اور اس کے پھر 7 جہنم کی قسمیں بتائیں گی۔ اور جو تقوی والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ میری طرف متوجہ ہوں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، اور ان کے لیے بالکل ان کے اندر سارے غم ختم ہو جائیں گے اور ساری بے چینیاں ختم ہوگی۔ جنت جو ہے آئیڈیل لوکیشن، آئیڈیل ہوم ہے۔ دنیا میں کوئی آئیڈیل ہوم نہیں ہوتا، بلکہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے، جہاں پہ انسانوں کو ہر چیز ملے گی جو وہ خواہش کریں گے۔ دنیا میں ہر بندے کی ہر خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی، ایون جو خربوں پتی ہیں ان کی بھی خواہشیں پوری ساری نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندو میں بڑا غفور رحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اس صفت کا ذکر کیا کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ میرے پاس جب بھی کوئی آ جائے، دن میں آ جائے، رات میں آ جائے، صبح آ جائے، شام آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ، وہ جو آپ کو خوشخبری دینے آئے اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی، یعنی بڑھاپے میں بیٹے کی، اور پھر وہ آگے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے تھے۔ وہ قوم ہم جنس پرستی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی اور اجتماعی طور پر یہ کام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انفرادی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب قومیں اجتماعی طور پر کسی اللہ کی نافرمانی پہ آ جاتی ہیں پھر اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جس طرح کہ آج یہ بعض ممالک میں
وہ قانون بن چکا ہے، مرد سے مرد شادی کر سکتا ہے اور عورت سے عورت شادی کر، یہ براہ راست اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے والی بات ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کر دیا، اور پھر فرمایا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یہ جو ہے نا قرآن دیا، اور پھر سورۃ فاتحہ کی فضیلت بتائی کہ یہ سورت بھی ہم نے آپ کو دی، اسپیشل اس میں ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو ان کافروں کی طرف جو ہے نا نہ دیکھو، یہ جو دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ چند روز کا جو ہے نا چند روز کی عیش و عشرت، اس کے بعد ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم ہر بندے سے پوچھیں گے، ساری دنیا کے انسانوں سے پوچھیں گے جو نعمتیں تمہیں دے دی گئی تھی، تم کیا کرتے رہے، اما کانوا یعملون، کیا کام کرتے رہے۔ اور پھر فرمایا میرے حبیب ہم جانتے ہیں آپ جب ان کو بلاتے ہیں یہ آپ کی دعوت نہیں سنتے، آپ ازردہ ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ غم نہ کیا کریں، آپ میری عبادت تسبیح کریں، عبادت کریں، سجدے کریں اور اینڈ تک کرتے رہیں۔ اور پھر آگے سورۃ نحل کے مضامین شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتیں انسان کو بتائیں کہ میں نے انسان کو کس چیز سے بنایا، ایک گندے قطرے سے بنایا، اور اس کا کیسا خوبصورت حلیہ بنایا، شکل و صورت بنائی، اس کو شعور دیا، عقل دی، اور پھر وہ میرے سامنے ہی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میری نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا تمہارے لیے میں نے جانور بنایا، تم اس پہ سفر کرتے ہو، تم اس کی اس پہ فخر کرتے ہو، ہمارے پاس اتنے جانور ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ بیل ہیں، یہ خچر ہیں، یہ سارے جانور، یہ جو ہے یہ اس پہ تم جو ہے وہ سفر بھی کرتے ہو، پھر ان سے اور بھی بے شمار فائدے اٹھاتے ہو، اور یہ ساری میری نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر ایک سیدھا رستہ ہے اور ایک سائیڈ ویز ہیں، سائیڈ کے رستے ہیں، سیدھا رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، دوسرے سائیڈوں کے رستے شیطانی رستے ہیں، اس سے بچو۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو گے نہیں گن سکے گے، اس لیے ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کے شکر میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اوروں کو دے، ایک شکر ہے زبان سے الحمدللہ، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن سب سے اعلیٰ ترین شکر کی صورت ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ اوروں کو تقسیم کریں۔ آپ کو علم دیا اوروں کو تقسیم، مال دیا اوروں کو تقسیم کریں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ اوروں کو دینے میں یہ سب سے بڑی جو ہے نا شکر کی ایک صورت بنتی ہے۔ فرمایا کہ وہ تمہارا ایک اللہ ہے، اور اس ایک اللہ کے آگے جو اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جو لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے وہ آخرت میں بہت ذلیل ہوں گے، ان کی روحیں بھی بڑی مشکل سے نکلیں گی، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے بڑے آسانیاں ہوں گی، ان کے لیے فرشتے آئیں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے، اور انہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، انہیں سلامیاں کریں گے اور انہیں جنت میں داخلے کی بشارت دیں گے۔ اور فرمایا کہ ہدایت جو ہے یہ میرے ذمہ دینا، آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے، آپ تو چاہتے ہیں یہ ساری ہدایت ہو جائیں، پر جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت اسی کو ملے گی۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ لوگوں کو بلاتے رہیں، اور آپ اللہ پہ توکل کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ آپ ہی ایک الٹیمیٹلی کامیاب ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ کو اگر علم نہیں ہے کسی چیز کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا، آپ کے قرآن نے کی ایکسپلینیشن بھی آپ نے کی، وضاحت بھی آپ کی، اس لیے اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو فرمایا کہ آپ علم والوں سے پوچھیں، اور یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش ہے فوراً پوچھیں، پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، جی میری اتنی عمر ہو گئی اب میں کیسے پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک دین کا علم سیکھو، یہ بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا یہ برائیاں کرنے والے اس چیز سے ڈر گئے ہیں کہ ہم ان کے لیے زمین شق کر دیں اور وہ اس میں چلے جائیں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پہ نازل کر دیں، یعنی انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ عذاب ان کو نیچے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو جو برائی ہے اس کا اینڈ غلط ہے، اس کا اینڈ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے فرمایا وہ تو اللہ ہے جو رؤوف الرحیم ہے، جو بندوں کو ایک خاص وقت تک موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، ایک انسان اور جن کے علاوہ ان کو آپشن دی گئی، باقی کائنات کی ہر چیز وہ
اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو تسبیح دی ہوئی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، بزی ہیں، مصروف ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے یہ بات کی تو صحابہ کھانا کھا رہے تھے، کہ یا رسول اللہ یہ سالن بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ کہ بالکل کرتا ہے۔ آپ نے ان کو ان کے کان کے قریب کیا تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیں تو اس زمین پہ ایک بندہ بھی نہ بچے۔ یعنی یہ اللہ کی بڑی کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم پکڑنا چاہیں تو پکڑنا شروع کر دیں، کوئی بھی نہ بچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ایک وقت مقررہ ہے، اس سے پہلے ہم نہیں پکڑتے، ایک موقع دیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا تمہارے لیے ہم نے دودھ کا نظام بتایا، وہ کیسے اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا کیسا خوبصورت نظام ہے اور کیسا زبردست نظام ہے کہ یعنی گوبر میں سے اور خون کے اندر سے میٹھا اور لذت والا دودھ اللہ پاک اپنی قدرت سے جاری فرماتے ہیں۔ اور پھر مشروبات ہیں، مختلف پھلوں کے مشروبات ہیں، ہم اس کو پیتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو وحی کی کہ وہ ہمارے جو ہے نا وہ ہماری طرف یعنی ہم نے وحی کی۔ اب دیکھیں کیسا زبردست نظام ہے چھتے کا، اور شہد کی مکھی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے اندر لاکھوں مکھیاں ہیں، پھر اس میں کئی محکمے، کئی جو ہے نا وہ حصے ہیں۔ ایک محکمہ ہے جو پہلے جا کے سروے کرتا ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ کی خوراک ہے، پھر وہ واپس آتے ہیں، پھر آگے وہ پورا جو ہے نا ایک ان کو لوکیشن بتاتے ہیں، جیسے آج کل ہم لوکیشن سینڈ کرتے ہیں نا واٹس ایپ پہ، تو وہ ان کو پوری ہر ایک کو لوکیشن دیتی ہیں کہ جو فلاں جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہے، اتنے یہاں سے اتنے کلومیٹر آپ نے مشرق جانا ہے، پھر شمال جانا ہے، پھر جنوب جانا ہے، پھر وہاں پہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، وہاں سے آپ نے لے کے آنا ہے۔ پھر یہاں پہ بھی سسٹم باقاعدہ فلٹر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی ایسا وہ زہریلی چیز آ جاتی ہے، وہ مکھی ادھر ہی اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے ذکر کیا کہ میں نے یہ شہد کی مکھی کو وحی کی، اس کو یعنی شعور دیا، میں نے عقل دی اور اس کو سمجھ دی، اور یہ سارا تمہارے لیے شہد تیار کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسانوں میں بعضوں کو بعضوں پہ رزق پہ فضیلت دی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اور پھر میں نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے بچے بنائے اور تمہارے پوتے بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، تمہیں رزق دیتا ہوں اور تم مجھے ہی چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہو۔ فرمایا کہ ایک بندہ، ایک ایسا غلام ہے جو بالکل نابینا ہے، جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا ہے جو سارے کام تندہی سے کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک میرا بندہ وہ ہے جو میری باتوں کو صحیح طرح مانتا ہے، ہر میرے حکم کو پورا کرتا ہے، اور ایک اندھا بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قیامت کا جو موقع ہے، منظر ہے، ایک دم آ جائے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ ایک دم انسان اپنے دنیا میں بزی ہوں گے اور وہ اپنے کام کر رہے ہوں گے، ایک دم قیامت آ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ میں وہ ذات ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا، میں اسے سماعت دیتا ہوں، بصارت دیتا ہوں، شعور دیتا ہوں، سمجھ دیتا ہوں، پھر وہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اور تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کائنات کو دیکھیں، یہ پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو تھامے ہوئے ہے فضاؤں میں، ایک اللہ کی ذات ہے جو تھامے ہوئے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گھر بناتا ہے، تم گھروں میں رہتے ہو، اور کئی قسم کے مختلف قسم کے گھر ہیں، کہیں پہ لکڑی کے گھر ہیں، کہیں پہ کنکریٹ کے گھر ہیں، کہیں پہ کچے ہیں، یہ سارے گھر ہیں جہاں پہ انسان رہ رہا ہے، وہ اس کے لیے نعمت ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جو ہے وہ بنائی، کھال بنائی، اس میں ہم اپنا لباس بناتے ہیں، اور مختلف قسم کی جو نعمتیں ہیں یہ ساری اسی کی قدرت سے ہے۔ اور فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ ان نعمتوں کو پہچان کے میرے آگے جھکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں عدل کا اور احسان کا، اور اپنے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا کرو، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں فحاشی سے اور منکرات سے اور دوسروں پہ ظلم سے۔ یعنی یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے، اس لیے اس کو خطبہ جمعہ میں بھی شامل کیا گیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری سوسائٹی کے حوالے سے بھی باتیں بتا دیں، اور اپنے حقوق بھی بتا دیے، اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی پورا کرو، وہ وعدے جو تم نے عالم ارواح میں کیے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بندو کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس جو ہے وہ ختم
نہیں ہوگا۔ اس لیے بہترین بندہ وہ ہے کہ اپنی بہترین چیز کو اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دے، تاکہ کل کو جب وہ اللہ کے سامنے وہاں پہ جائے گا تو وہ وہاں پہ پا لے گا۔ انہیں اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنی جو مال ہے، اپنی جو چیزیں ہیں، اگر وہ اللہ کی راہ میں دیتا رہے گا، اللہ کی راہ میں اطاعت کرتا رہے گا، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا، بہت زبردست پیکج دیا گیا کہ اے میرے بندو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی صالح عمل کرے گا، مرد ہے، عورت ہے، مشرق ہے، مغرب، شمال، جنوب، جہاں کا بھی ہے، میں اس کو بڑی پاکیزہ اور پر لطف زندگی دوں گا۔ یعنی بڑا کمال کا پیکج ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سکون ہے، اور وہ پاکیزہ اور پر لطف زندگی ہے۔ گناہوں کے ساتھ زندگی لطف والی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اگر گناہوں کے اندر سکون ہوتا، کوئی بندہ ایماندار نہ ہوتا، کوئی بندہ مومن نہ ہوتا، کوئی بندہ ایمان والا نہ ہوتا۔ گناہ کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے، اس میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ چند لمحوں کا اس کو لذت ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ٹینشن ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ ایمان اور اعمال صالح والی زندگی اختیار کرو، میں تمہیں بہت زیادہ اس کا اجر دوں گا۔ اور جب تم قرآن پڑھا کرو، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ تلاوت قرآن پاک کے دوران شیطان آ جائے گا، وہ وسوسے ڈالے گا۔ تو اس لیے شروع میں ہی فرمایا کہ قرآن کے شروع میں ہمیشہ ہی یاد سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں ان پہ شیطان حملہ نہیں کرتا، جو شیطان کے دوست ہیں وہی جو ہے وہ اس بات کو جو ہے نا وہ اجازت دیتے ہیں اس کو آنے کی۔ اور پھر فرمایا کہ تم سارے کے سارے ہمارے پاس آؤ گے، ایک وقت آنے والا ہے جب ساری دنیا کے انسان اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور جو دنیا میں وہ کرتے تھے وہ ان کو اس کا ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی اس بستی کی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، جو ایمان والے تھے اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف سے آتی تھیں، اور رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ یعنی ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان پہ نازل ہوتی تھیں، اور ان کی بستی بڑی پرسکون بستی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی، اللہ کی ناشکری شروع کی، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار شروع کیا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ان پہ خوف اور بھوک نازل کر دی۔ یعنی جب بستیوں والے ایمان اور مال صالح والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب بستیوں والے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے خوف اور بھوک اور پریشانیاں جو ہے نا وہ یہ یوں سمجھ لیں کہ عمل کا رد عمل ہے۔ جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح کے حالات ہوں گے، جس طرح کے عمل ہوں گے۔ جب میری امت شراب اختیار کرے گی، بزدلی آ جائے گی۔ جب زکوٰۃ کا نظام خاص کا ڈسٹرب ہوگا، بارشوں کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور جب میرے قانون کے خلاف جو ہے نا یہ جاری کریں گے قانون، تو پھر آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن اوپر سے جو حالات آئیں گے پھر وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ وہ ایک پوری امت تھے۔ امت کس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ امت اس لیے تھے کہ وہ میری طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے اور میری طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو پوری امت کا سٹیٹس دیا، یعنی جو بندہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ گویا کہ ابراہیمی راہوں پہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی حسنہ عطا فرمایا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی جو بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے، انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو عزت دوں گا، اس کو کامیابی دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ لیکن حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں بغیر اگلے کا خیال کرتے ہوئے، اس کے کیا مزاج ہے، کیا مائنڈ ہے، کیا آیا اس وقت اس کو دعوت دینا مناسب بھی ہے یا نہیں، یعنی یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ دعوت کا کام بڑا نازک کام ہے، ایسے ہی نہیں لٹ مار دینی چاہیے اور بندے دی ہتھی پہ آ جاؤ تم۔ ایک بندہ وہ ایک جگہ جماعت والے گئے، ان کا جی آپ جائیں اللہ کے راستے میں دین سیکھیں۔ ان کا نہیں ہمیں آپ نے 2-4 باتیں بتا دی ہیں، ہم 2-3 دن ہو گئے آپ کے ساتھ، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو بلا لیں گے، آپ جائیں آگے۔ تو وہ خیر آگے چلے گئے۔ تو وہ صبح ہوئی، انہوں نے سوٹے ہاتھ میں لیے، اور صبح باہر لوگ گرمیوں کے دن تھے، باہر سوئے ہوئے تھے، تو ان کا اٹھو نماز پڑھو۔ اب کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی ایسی بات کر، انہوں سوٹا مار، انہوں سوٹا مار، انہوں ڈنڈا مار، وہ لت پان، وہ باں پان، جناب کئیوں کو زخمی کر دیا۔ اب وہ ادھر پولیس کے پاس پہنچ گئے، جی ساڈے نہ کیتا ہے۔
تو انہوں نے کہا وہ ان کو پکڑ کے لے آئی. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو تبلیغ والے آئے. انہوں نے کہا جی لوگوں کو نماز کی طرف بلایا کریں. تو انہوں نے کہا جا کے تبلیغ والوں کو پکڑ کے لے کے آؤ. اب وہ لے کے پوری جماعت کو تھانے لے گئے. انہوں نے کہا جی ہاں جی. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ان کو اس طرح بلائیں, ہم نے تو انہیں کہا تھا آپ سیکھیں اس کام کو, آپ سیکھ کے کریں گے. آپ اس کو بلانے کا ہر کام کو سیکھا جاتا ہے, ہر کام کو سیکھا جاتا ہے, پھر وہ سمجھ آتا ہے. تو یہ تو بڑا نازک کام ہے, انبیاء والا کام ہے. اس لیے اس میں سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. آپ اس طرح نہ بلائیں کہ آپ کو یعنی وہ آپ کو ہی برا سمجھیں اور آپ کی یعنی وہ, بلکہ حق کا انکار کر دیں. اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے جب ہجرت پہ, تو رستے میں 2 رستے تھے. تو پوچھا کون سا رستہ؟ ان کا جی یہ رستہ لمبا ہے لیکن یہاں پرسکون ہے, اور یہ رستہ شارٹ کٹ ہے لیکن یہاں پہ ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں. آپ نے یہ شارٹ کٹ کو چوز کیا, آگے ڈاکو مل گئے. تو ان کا تم کون لوگ ہو؟ کہا جی ہم تو زمانے کے ذلیل ترین لوگ ہیں. اپنا نہیں تم تو بڑے عزت والے لوگ ہو. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ ہم عزت والا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے پھر ان کو دعوت دی اور اچھے انداز سے سمجھایا. یعنی کسی کو پہلے ظاہر ہے آپ اس کی تعریف کریں گے, پہلے اس کو اپریشیٹ کریں گے, پھر آگے آپ وہ ایک ماحول ہوتا ہے نا, جب تک وہ دعوت والا ماحول نہیں بنے گا اگلا آپ کی دعوت لے گا کیسے؟ اس لیے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اور اچھے انداز سے آپ لوگوں سے مجادلہ کریں. اتھی نہ پہ آ جو بندے دی, بلکہ اچھے انداز سے لوگوں کو بلائیں. آپ کا کام ہے. ایون نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیں فرعون کی طرف, تو اس کو بھی اچھے انداز سے نرمی سے دعوت دیں. ہو سکتا ہے وہ بات مان جائے, یعنی اتنا بڑا جابر بادشاہ ہے, تو اس کو بھی سختی سے تبلیغ کرنے کو منع کیا گیا, بلکہ فرمایا گیا کہ ان کو اچھے انداز سے نرمی سے دعوت دیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ مان جائیں. تو یہ فرمایا کہ پھر آخری آیت وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. کہ میرے حبیب آپ ڈٹے رہیں, اور یہ ڈٹنا آپ کا اللہ کے لیے, اور آپ ان پہ غم نہ کھایا کریں, اور اپنے سینے کو یعنی آپ کے سینے کے اندر درد تھا نا, فکر تھی کہ یہ لوگ ایمان پہ آ جائیں, تو یہ آپ نہ کریں, اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں, نیکی کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.